السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سابق وزیر اعظم آنجہانی نرسمہا راؤ کی اہمیت میں اضافے کے لیے کانگریس حکومت کے پابند عہد ہونے کی تصدیق کی۔ کمشنر پولیس سائبر آباد اویناش موہنتی نے کہا کہ سائبر آباد کی حدود میں جاریہ سال جرائم کی شرح بحیثیت مجموعی 8% بڑھ گئی ہے۔ وزیر آبپاشی وسیل سپلائز اتم کمار ریڈی نے 4 متنازعہ بلز کی اپوزیشن کی غیر موجودگی میں منظوری پر مرکز کی بی جے پی حکومت سے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر اس ماہ کی 27 تاریخ کو حیدرآباد کا دورہ کریں گے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اراضیات کے ریکارڈز، نئے ریشن کارڈز، مہالکشمی اسکیم سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کے لیے کل کلکٹرز کی کانفرنس منعقد کریں گے۔ یہ کانفرنس گزشتہ جمعرات کو ہونے والی تھی، تاہم اسمبلی سیشن کے سبب یہ کانفرنس منعقد نہیں کی جا سکی۔ وزیر اعلیٰ نے پہلے ہی تمام کلکٹرز کو ہدایت دی کہ وہ ترقیاتی پروگراموں سے متعلق تمام معلومات کو تیار رکھیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے ایکسپریس بسوں کا استعمال کرتے ہوئے مختصر مسافت طے کرنے والی خواتین پر زور دیا کہ وہ پلے ویلگو بسوں کا استعمال کریں تاکہ طویل مسافت والی بسوں میں سفر کرنے والے مسافرین کے وقت کی بچت کی جا سکے۔ RTC کے منیجنگ ڈائریکٹر VC سجنال نے ایک پیام میں کہا کہ انتظامیہ کے علم میں یہ آیا ہے کہ مختصر مسافت طے کرنے کے لیے خواتین ایکسپریس RTC بسوں میں زیادہ سفر کر رہی ہیں، جس سے دور دراز کا سفر کرنے والے مسافرین کو طویل مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے مختصر مسافت والی خاتون مسافرین پر زور دیا کہ وہ پلے ویلگو بسوں میں سفر کریں اور اسٹاف سے تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایکسپریس بسیں اجازت والے اسٹیجز پر ہی رکیں گی۔ تلنگانہ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن DCA کے عہدیداروں نے کھمم ضلع میں نقلی بیج کا کاروبار کرنے والے کے ستیش ریڈی کے رشتہ دار بھوپندر ریڈی کے بغیر لائسنس دواؤں کی تیاری کے مرکز کا پتہ چلایا۔ ایک اطلاع پر DCA اسپیشل ٹیم، جس کا تعاون مقامی پولیس کے ساتھ مل کر غیر مجاز طور پر منشیات تیار کرنے والے مرکز پر دھاوا کیا۔ DCA کے ڈائریکٹر جنرل کملاسن ریڈی نے اپنے بیان میں کہا کہ دھاوے کے دوران ٹیم نے اس مرکز سے غیر قانونی طور پر دواؤں کی تیاری کا پتہ چلاتے 935 کلو دواؤں کو پایا۔ ان کی مالیت 4.35 کروڑ روپے ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سابق وزیر اعظم آنجہانی نرسمہا راؤ کی اہمیت میں اضافے کے لیے کانگریس حکومت کے پابند عہد ہونے کی تصدیق کی۔ انہوں نے نیکلس روڈ PV گھاٹ پر PV نرسمہا راؤ کی 19ویں برسی سے خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے نرسمہا راؤ کو ایک بہترین قائد قرار دیا، جنہوں نے دنیا کے سامنے ملک کی عظمت کو پیش کیا۔ انہوں نے نرسمہا راؤ کو ایک نمایاں شخصیت قرار دیا، جنہوں نے نظم و نسق میں اہم تبدیلیاں لاتے ہوئے غیر یقینی معاشی صورتحال کے دوران سخت فیصلے لیے۔ انہوں نے غریبوں کی اراضی تک رسائی، مراعات سے محروم افراد میں اراضی کی تقسیم کے لیے سنگ بنیاد رکھنے کے ان کے رول کو یاد کیا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ PV نرسمہا راؤ کے اصلاحات ان کی غیر موجودگی میں بھی اہمیت کے حامل اور اثردار ہیں۔ انہوں نے PV گھاٹ اور جے پال ریڈی گھاٹ کو ترقی دینے کی حکومت کی ذمہ داری کا اعلان کیا۔ ریاست کے پٹن چیرو میں اقل ترین درجہ حرارت 11.2 ڈگری سیلسیس گزشتہ سب درج کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے یہ بات بتائی۔ گزشتہ روز ریاستی دارالحکومت حیدرآباد میں اقل ترین درجہ حرارت 14.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ متحدہ عادل آباد ضلع کے بیشتر حصے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کی رپورٹ کے مطابق کمران بھیم آصف آباد ضلع میں اوسطاً اقل ترین درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ضلع کے تریانی منڈل کے گنے دھاری گاؤں میں اقل ترین درجہ حرارت 6.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ آئندہ 7 دنوں کے دوران ریاست میں موسم کے خشک رہنے کا امکان ہے۔ PV نرسمہا راؤ کی 19ویں برسی نئی دہلی کے تلنگانہ بھون میں منعقد کی گئی۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے PV نرسمہا راؤ کے پورٹریٹ پر ایک یادگاری تقریب کے دوران بحیثیت مہمان خصوصی پھول مالائیں چڑھائی۔ اس موقع پر انہوں نے ملک کے لیے نرسمہا راؤ کی خدمات کو یاد کیا، جنہوں نے معیشت کو پٹری پر لایا تھا۔
گورنر ڈاکٹر تملسائی سوندرراجن اور گورنر ہریانہ بنڈارو دتاتریہ نے بھی سابق وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ کو خراج پیش کیا۔ دونوں گورنرز نے پی وی آر گیان بھومی کا دورہ کیا اور یادگار پر نرسمہا راؤ کو بھرپور خراج پیش کیا۔ سکندرآباد کے راشٹرپتی نیلائم میں 6 دن سرمائی تعطیلات گزارنے کے بعد صدر جمہوریہ درپدی مرمو آج صبح راجستھان کے پوکھران کے لیے روانہ ہو گئی۔ ایئرپورٹ پر گورنر ڈاکٹر تملسائی سوندرراجن، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، چند کابینی وزراء، چیف سیکرٹری شانتی کماری، ڈی جی پی روی گپتا اور دیگر اہم شخصیات اس موقع پر موجود تھی۔ اپنے قیام کے دوران صدر جمہوریہ نے بیشتر پروگراموں میں حصہ لیا۔ وزیر آبپاشی وسیل سپلائز اتم کمار ریڈی نے الیکشن کمشنرز کے انتخاب اور فوجداری قوانین سے متعلق 4 متنازعہ بلز کی اپوزیشن کی غیر موجودگی میں منظوری پر مرکز کی بی جے پی حکومت سے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ آبپاشی، امارت اور شہرت، پنچایت راج، امکنہ اور دیگر محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ نلگنڈے کے حضور نگر میں جائزہ اجلاس منعقد کرنے کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی حکومت نے پارلیمنٹ میں 4 اہم بلز کی منظوری کے لیے اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کے مسئلے پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کا مطالبہ کرنے پر دونوں ایوانوں سے اپوزیشن کے 146 ارکان کی معطلی کے غیر معمولی واقعے پر تنقید کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ چیف الیکشن کمشنرز اور دیگر کمشنرز کے بلز کی منظوری کے ذریعے بی جے پی نے ان کے انتخاب کے عمل پر خود کا کنٹرول کر لیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر اس ماہ کی 27 تاریخ کو حیدرآباد کا دورہ کریں گے۔ نائب صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد وہ پہلی مرتبہ حیدرآباد کا دورہ کر رہے ہیں۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری نے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے انہیں ہدایت دی کہ وہ صدر جمہوریہ کے دور کے سلسلے میں مناسب انتظامات کریں۔ چیف سیکرٹری نے پولیس بندوبست کے ساتھ ساتھ پولیس کے جتھے کے ذریعے گارڈ آف آنر کی بھی ہدایت دی۔ حیدرآباد کے مہدی پٹنم کے ایک ہاسپٹل میں بھیانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ شہر کے مہدی پٹنم میں ہفتے کی شام آگ لگنے کا سنگین واقعہ پیش آیا۔ انکورا ہسپتال میں زبردست آگ لگی۔ یہ حادثہ مقامی جیوتی نگر علاقے میں پی وی این آر ایکسپریس وے کے پلر نمبر 68 کے قریب انکورا ہسپتال میں پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگ فیکٹری منزل سے پہلی منزل تک پھیل گئی۔ آگ کے گولے اوپر سے نیچے گر پڑے، تاہم آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ ہسپتال میں زیادہ تر حاملہ خواتین اور بچے ہیں۔ ہسپتال کے عملے نے آگ دیکھ کر فوری طور پر مریضوں کو باہر نکالا۔ ہسپتال کے نام کے بورڈ کو آگ لگ گئی، کسی بورڈ کے ساتھ لگی اور آگ بہت زور سے چلی۔ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حادثہ شارٹ سرکٹ کے باعث پیش آیا۔ فائر فائٹرز اور جی ایچ ایم سی کے عملے نے موقع پر موجود 4 فائر انجنوں کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا۔ ساؤتھ اور ایسٹ زون پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ نرسمہا راؤ کو بعد از مرگ بھارت رتن ایوارڈ دینے کے ٹی آر کا مطالبہ۔ کارگزار صدر BRS کے ٹی راما راؤ نے مرکزی حکومت سے سابق وزیر اعظم ہند پی وی نرسمہا راؤ کو بعد از مرگ بھارت رتن ایوارڈ سے نوازنے کا مطالبہ کیا۔ آج نرسمہا راؤ کی 19ویں برسی کے موقع پر پی وی گھاٹ پہنچ کر کے ٹی راؤ نے نرسمہا راؤ کو زبردست عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر BRS اراکین پارلیمنٹ، اراکین اسمبلی، کونسل اور دیگر قائدین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کے ٹی آر نے کہا کہ پی وی نرسمہا راؤ ایک مثالی شخص تھے جنہوں نے انتظامیہ میں بنیادی تبدیلیاں کی۔ پی وی نرسمہا راؤ وہ شخص تھے جنہوں نے زمین کو غریبوں کے لیے قابل رسائی بنایا۔ انہوں نے غریبوں میں زمینیں تقسیم کرنے کی مضبوط بنیاد رکھی۔ کے ٹی آر نے کہا کہ اگر پی وی نرسمہا راؤ ہمارے درمیان نہیں ہے تو بھی ان کی اصلاحات ہمیشہ قابل عمل ہے۔ کرناٹک بی جے پی نے کہا PFI غنڈوں کو خوش کرنے حجاب سے پابندی ہٹائی گئی۔ پری یونیورسٹی کالجوں اور اسکولوں میں حجاب کے استعمال پر پابندی سابق کی بی جے پی حکومت نے عائد کی تھی۔ سابق کی بی جے پی حکومت کی جانب سے نافذ حجاب پر پابندی ہٹانے کے متعلق چیف منسٹر کرناٹک سدھارامیا کے فیصلے کے اعلان پر کرناٹک بی جے پی شدید برہمی کا اظہار کر رہی ہے۔ اس خصوص میں سوشل میڈیا پر بات کرتے ہوئے بی جے پی نے سدھارامیا پر الزام لگایا کہ وہ ممنوعہ تنظیم
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के गुंडों और अक़लियतों को खुश करने के लिए आइन में तरमीम कर रही है और मज़ीद कहा कि आने वाले दिनों में अवाम इन्हें एक मुँहतोड़ सबक सिखाएगी। बीजेपी ने दावा किया है कि सिद्धारमैया की ज़मानत स्कीम तमाम मजहब के खूबसूरत बाग में जहर के बीज बुना है। स्कूलों और कॉलेजों में मसावी गाइडलाइंस नाफिज थे ताकि बच्चों में मसावत को यकीनी बनाया जा सके। मैसूर में अंतरा संता और जयपुर पुलिस स्टेशनों का इफ्तिताह करने के बाद सिद्धारमैया ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का सबका साथ सबका विकास का नारा बोगस है। बीजेपी लोगों और समाज को कपड़ों, लिबास और ज़ात के नाम पर तकसीम करने में है। कोई भी हिजाब पहनकर स्कूल और कॉलेज को जा सकता है। मैंने कहा है हिजाब पर पाबंदी के फैसले को वापस ले ले। लिबास और खाने की लोगों की मर्ज़ी है। आप जो चाहते हैं वो पहन सकते हैं, आप जो चाहते हैं वो नोश कर सकते हैं। मैं क्या खाऊं ये मेरा हक़ है। मैं धोती जुब्बा पहनता हूँ, आप पतलून पहनना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है। हमारी हुकूमत गरीबों के लिए काम करेगी। आपको इनके साथ नहीं देना चाहिए जो झूठ और फ़रेब में मुलविस है। कंगना रनावत ने बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। बॉलीवुड की मुतनाज़िया और नाकाम अदाकारा कंगना रनावत ने भगवा जमात बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। अदाकारा कंगना रनावत के वालिद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कंगना रनावत 2024 में बीजेपी के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। अदाकारा इस सिलसिले में बीजेपी के मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें भी कर चुकी है। कंगना रनावत ज़ाफ़रान जमात बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों और इक़दामात की खुलकर हिमायत करती हैं और अक्सर बयानात में मुसलमानों के ख़िलाफ़ खुलकर जहर उगलती रहती हैं। हैदराबाद में जराइम की शरह 2023 में 2% बढ़ी। हैदराबाद सीपी ने कहा कि जिस्मानी जराइम के मामलात में 16% इजाफा हुआ। उसकी एक वजह इंतखाबात है। साइबर क्राइम्स, माली फ्रॉड और ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम में ज़बरदस्त इजाफे के साथ शहर में जराइम की शरह पिछले साल के मुकाबले में महज 2% बढ़ी। तामुकाम शहर में आबादी में इजाफे को इस इजाफे की वजह करार देते हैं। के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि शहर में जराइम की शरह को रोकने के लिए नए पुलिस स्टेशनों के क़याम में कामयाब हुआ। इसके अलावा जराइम की रोकथाम और सुराग लगाने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई। 2023 में कुल रजिस्टर्ड केसेस 24,821 हैं जो पिछले सालों के 21,795 थे। हैदराबाद सीपी ने कहा कि जिस्मानी जराइम के मामलात में 16% इजाफा हुआ। इसकी एक वजह इंतखाबात भी हैं। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग के पहलुओं में भी इनका मुस्बित पहलू है जिसमें जराइम की रिपोर्टिंग के मौके बढ़े। इनके अलावा इनकी जायदाद के जराइम का पता लगाने और जायदाद की वसूली में इजाफा हुआ। ఈ సంవత్సరం చూసుకుంటే ఈ నార్కోటిక్స్ మీద హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ చేసింది టోటల్ 83 కేసెస్ బుక్ చేశారు 241 persons have been arrested in these 83 cases out of which consumers are 54 transporters public cultivators 50 and peddlers 139 anti-drug committees ఉన్నాయి మనకు సో వారి హెల్ప్ ద్వారా ప్లస్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ ద్వారా రిహాబిలిటేషన్ కూడా చేయడం జరిగింది ఇందులో ఈ 241 లో 120 persons రిహాబిలిటేషన్ కూడా చేయడం జరిగింది most of them would be consumers of course and maybe some of them peddlers and even the transporters the seizure of drugs is about 1761 kgs of ganja 121.8 grams of cocaine then 629 grams of MDMA some excessive pills which have been actually recently recovered charas hash oil and things like that 3 foreign nationals have been deported who are involved in this drug peddling. Now come to the road accidents. Drunk and drive cases ఈ సంవత్సరం 37,866 as on the date of preparing this report and it's ticking, it's continuing and you know the new year is coming so certainly there will be more cases of drunkenness and it's our duty to see that you know while we allow enjoyment, revelry but it's also our duty to see that they don't cross the line, the limits. So New Year సందర్భంగా ఇదే అవకాశాన్ని తీసుకొని మీకు నేను ఇక్కడ నుంచి చెప్పదలుచుకున్నాను ఆల్రెడీ మీకు ప్రెస్ నోట్ కూడా साइबराबाद में 2023 में जराइम की शरह में 7% इजाफा हुआ। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती का बयान।
سائبرآباد میں جرائم کی شرح میں سال 2023 میں تقریباً 7% کا اضافہ ہوا۔ عہدیداروں نے اس کی وجہ علاقے میں آبادی میں اضافہ بتائی۔ 2023 میں مجموعی طور پر 29,156 کیسز رجسٹر کیے گئے، جبکہ پچھلے سال یہ تعداد 27,322 تھی۔ سائبرآباد کے پولیس کمشنر اویناش موہنتی نے کہا کہ معاشی جرائم اور سائبر کرائمز میں اضافہ ہوا، جبکہ روایتی جرائم میں کمی آئی ہے۔ 2023 میں حیدرآباد سائبر کرائم میں سرمایہ کاری کی دھوکہ دہی سرفہرست ہے۔ مختلف وجوہات کی وجہ سے روایتی جرائم سے معاشی جرائم اور سائبر کرائمز کی طرف تبدیلی آئی ہے۔ سائبرآباد کے سی پی نے کہا کہ جب بھی کسی جرم کی اطلاع ملتی ہے، ہم مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر رہے ہیں۔ سائبرآباد میں سڑک حادثات کے واقعات میں کمی دیکھی گئی، جس میں 2023 میں 3,143 کیس رپورٹ ہوئے، جبکہ پچھلے سال 3,224 کیس رپورٹ ہوئے تھے۔ پولیس بلیک اسپاٹس کی نشاندہی کرنے اور اصلاحی اقدامات کرنے کی وجہ سے مجموعی طور پر سڑک حادثات کو کم کرنے میں کامیاب رہی۔ اہلکار نے کہا کہ سال کے آغاز میں ہم نے 40 بلیک اسپاٹس کی نشاندہی کی اور مختلف ایجنسیوں کے ساتھ مل کر اقدامات شروع کرنے کے بعد اسے کم کر کے 32 تک لایا گیا تھا۔ پولیس کی مسلسل کوششوں سے چوری، ڈکیتی اور ڈکیتی کے وارداتوں میں جائیداد کی بازیابی میں اضافہ ہوا ہے۔ اویناش موہنتی نے کہا چوری کی گئی جائیداد کی وصولی میں تقریباً 10% کا اضافہ ہوا۔ خواتین کے خلاف جرائم کے محاذ پر عصمت دری کے واقعات میں نمایاں کمی آئی۔ 2023 میں مجموعی طور پر 259 افراد نے جنسی زیادتی کی شکایت کی، جبکہ گزشتہ سال پولیس نے 316 مقدمات درج کیے تھے۔ Most important thing manaki cheyadaniki it's to see that anybody who comes to the police station has a proper disposal of the complaint. So the complaint, the proper disposal means the disposal as per law, whatever the law permits us, what rules are there in place. So we should ensure that we are able to give them a good, disposal as mandated by the law. So that is a very important priority for us. So that's something we will work very hard towards. And it may sound very simple to do that, it's just a one line, but to put the things into place, to see that everybody, right from the sector SIs to the SHOs, ACPs, DCPs, CP, everybody works towards that goal. We will try to make our best efforts for that. So that is one, adi chala important okati component ma kosam. Second, I think earlier also, and you are also all aware that Cyberabad lo economic offense, the so-called what we call commonly as white collar crime, it's pretty dominant because of various reasons. A lot of industries are there, lot of companies are there, lot of enterprises are there, and of course a lot of land issues. مدرسے روضۃ الانوار وٹے پلی میں آج محفل نعت پاک منعقد ہوئی۔ مدرسے میں داخلے جاری ہیں۔ فون نمبر پر رابطہ پیدا کرے 9032206951۔ مدرسہ روضۃ الانوار نزد MD کلیکشن وٹے پلی روڈ میں آج محفل نعت پاک منعقد ہوئی۔ مدرسے کے بچوں نے تعلیمی مظاہرہ پیش کیا۔ ناظم اعلیٰ مولانا حافظ محمد معین الدین قادری شریفی نے بتایا کہ مدرسے میں صبح اور شام کے اوقات میں دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے 9032206951 پر رابطہ پیدا کریں۔ لیکن ایمان کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ شہر میں آپ کی ولادت ہوئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ کہاں پر؟ آپ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے رہے ہیں، وہ ہے مدینہ المنورہ، جہاں پر گنبد بنایا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ واری پروگرام مدرسہ روضۃ الانوار MD خان کلیکشن وٹا پلی روڈ۔ الحمدللہ مدرسہ ہاضہ میں ہر جمعہ کو یہاں پر پڑھنے والے طلباء اور طالبات سے نعت شریف پڑھائی جاتی ہے تاکہ طلباء کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر ہی میں سے ان کے اندر پیدا ہو جائے اور حضور کی محبت ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے۔ یوں تو مدرسے میں دینی تعلیم جو ہوتی ہے صبح کے اوقات میں، صبح میں 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک
हिफ्ज़ की तालीम होती है और जिसमें नाज़रा भी है। और वो बच्चे जो स्कूल और कॉलेजेस को जाते हैं उनके लिए भी शाम के औकात तालीम का नज़म। जनाब वाहिद अली खान एडवोकेट ने अपने ऑफिस कामाटीपुरे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अरबी ज़बान में महारत हासिल करें। जनाब वाहिद अली खान सीनियर एडवोकेट ने आज अपने ऑफिस कामाटीपुरे में मीडिया से बात करते हुए बताया कि 18 दिसंबर को वर्ल्ड अरबिक डे अरब मुल्कों में मनाया गया। उन्होंने तालीम याफ्ता नौजवानों से गुजारिश की है कि वो अरबी ज़बान में महारत हासिल करें, इससे बाहर मुलाजिमत आसानी से मिलती है। मैं वाहिद अली खान पैनल एडवोकेट, आज हम 18 दिसंबर 2023 को अरबिक वर्ल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं, जो दुनिया की छठी लैंग्वेज जो इस्तेमाल की जाती है। इसको तकरीबन कमो पेश 400 मिलियन पीपल इसको यूज़ करती है, मतलब इसको बातचीत करने में इस्तेमाल में आती है। और ये 1973 में इसको अडॉप्ट किया गया है, जब से यूएनओ में इसका बिल पास किया है। और इसको आज हमारे बीच इसको हर साल 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। खलीज में सब में ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान जो है वो है अरबिक है। इतना ही नहीं, दुनिया में सब में ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज अरबिक है, क्योंकि कुरान शरीफ हमको अरबी में ही मिलती है और हम उसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे लिए बात फ़ख्र की बात। अब जी जो इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।